اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں. سمجھنی ہے بات آپ نے. حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا. نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا. حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا. حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, درجنوں دفعہ, بیسیوں دفعہ. ایک ابو جہل کو لے لیں, دماغ میں شک تھا حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں. ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا, کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا, میں بتا دینا ہے. کہا بتائیے. تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں, اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے, کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب کنکروں نے کلمہ پڑھا, پتھر تھے وہ, انہوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینک کے کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا. ابو جہل گوشت کا آدمی تھا, کنکر پتھر تھے, پتھر کلمہ پڑھ گئے. گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ, کیونکہ یہاں کیا تھا شک, اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا. گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے, اس کو بھی اسی نے بھیجا. کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا. درخت, اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے. درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات, اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے, درخت دور تھا. اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں. فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے. احتیاط بھی کی, ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی, تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں. وہ بندہ گیا, جا کے کہنے لگا, اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے, کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا, کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت. خالی نام بھی نہیں لیا, کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے. نام نہیں لیا حضور کا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا, زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا, پھر پیچھے جھکا, دائیں جھکا, بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا. جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا, جڑیں اکھیڑ رہا تھا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا, وہ جھومنے لگ گیا تھا, جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا, جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. تو درخت آیا, اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے, سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی, وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا, لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا اوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فی, شک قرآن پاک میں, لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی, ادھر ہی شک بیٹھ جائے. بھی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو, دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے, ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار, اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں, پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں. فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں, وضو کر لیں. وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو بھائی شک. ابو جہل پھر آ گیا, کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے.
اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا۔ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا۔ شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل یاد رکھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی، کچھ بھی نہیں جائے گی، گاڑی، کار، کوٹھی، یار، سجن، بڑی دنیا جانتی ہے، روڈ سے میرا نام پوچھ لینا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں، یہ یہاں تک ہیں، شہرتیں، سارا کچھ، 3 چیزیں فقط جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع، اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ، اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعائیں کرے گی، اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے۔